اماں، میں اپنی پسند کی شادی کروں گا، اور اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو آپ میرا مرا منہ دیکھیں گی۔ یہ فقرہ سوچ سوچ کر میرے دماغ کی رگیں پھٹنے والی ہو گئی۔ میرا جوان بیٹا کسی غیر لڑکی کے لیے آج مجھے دھمکی دے کر گیا ہے۔ اگر میں نے اس کی پسند کی شادی نہ کروائی تو وہ خودکشی کر لے گا۔ جوان خون تھا، میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ ضرور یہ قدم اٹھا لے گا۔ میرا نام حانم ہے اور میرے بیٹے کا نام ارتضیٰ۔ میرے شوہر کے مرنے کے بعد میں نے بہت مشکل سے زندگی گزاری، محنت مزدوری کر کے اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا، ایک اچھے مقام تک پہنچایا، اور آج وہی بیٹا میرے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ میں کسی بھی قیمت پر اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی، اسی لیے جب وہ شام کو گھر واپس لوٹا تو میں نے اسے کہا کہ اگر تم پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ تمہاری پسند مجھے بھی عزیز ہوگی۔ میری بات سن کر میرا بیٹا خوشی سے نہال ہو گیا۔ اس نے مجھے اپنے ہونے والی بیوی کے بارے میں بتایا، جس کا نام شانزے تھا۔ میں اس کے گھر رشتہ لے کر گئی تو شانزے کے والدین کو بھی میرے بیٹے پر کوئی اعتراض نہ تھا، اور انہوں نے بھی رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ میرے دل میں ہزاروں ارمان تھے اس کی شادی کو لے کر، اپنی بہو کو لے کر۔ میں چاہتی تھی کہ میری بہو میری پسند کی آئے، لیکن میرے بیٹے نے تمام ارمانوں کا خون کر دیا، اور اس کی ضد کے آگے میں نے بھی صبر کر لیا اور اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ دیا۔ 1 مہینے کے بعد شادی کی تاریخ پکی کر دی۔ میں اپنے بیٹی کی شادی بہت دھوم دھام سے کرنا چاہتی تھی، لیکن ایک دم سے دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا، اسی وجہ سے میں نے کوئی تیاری نہ کی۔ لیکن پھر جب میرے بیٹے نے مجھے اپنی خواہش کے بارے میں بتایا کہ وہ بینڈ باجے کے ساتھ بارات لے کر جائے گا تو مجھے بھی مجبوراً اس کی خوشیوں میں شریک ہونا پڑا۔ میں بہو کو اپنے گھر لے آئی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ شانزے بہت خوبصورت تھی اور میرے بیٹے کی پسند بھی بہت اعلیٰ تھی، لیکن میرے دل میں اپنی بہو کے لیے سوائے نفرت اور حسد کے اور کوئی جذبہ نہ تھا، کیونکہ مجھے شدید نفرت تھی ایسی لڑکیوں سے جو کسی کی پسند بنتی ہیں۔ مجھے ہمہ وقت یہی خیال آتے ہیں کہ میری بہو بھی بد چلن عورت نہ ہو، لیکن میں کبھی بھی اس بات کو اپنی زبان پر نہ لے کر آئی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ مرد کو کبھی بھی اپنی پسند کی عورت میں کوئی خامی نظر نہیں آتی، اور میرے بیٹے کو بھی میری بہو میں کوئی خامی نظر نہیں آئے گی۔ کچھ دنوں تک تو ہمارے گھر کے حالات ٹھیک رہے، لیکن ایک دن اچانک شانزی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ارتضیٰ نے ڈاکٹر وغیرہ کو چیک کروایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، موسم کی وجہ سے طبیعت میں اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے نے اپنی بیوی کا بہت خیال رکھا۔ جس بیٹے کو کبھی میں نے باورچی خانے میں کسی کام کے لیے نہیں بھیجا تھا، وہ بیٹا باورچی خانے میں کھڑا اپنی بیوی کے لیے دودھ بنا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں شدید آگ بگولا ہو گئی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر میں اپنی بہو کا کچھ کر دوں اور اسے جھنجھوڑ کر پوچھوں کہ آخر تم نے ایسا کیا جادو کیا ہے جو میرا بیٹا تمہارا غلام ہی بن گیا ہے۔ میں نے 1-2 بار اپنے بیٹے کو جھڑکا بھی کہ اس قدر اپنی بیوی کے آگے پیچھے نہ پھرا کرو، یہ مردوں کو زیب نہیں دیتا، لیکن میرے بیٹے نے یہ بات کہہ کے مجھے ٹال دیا کہ اماں، میں آپ کا بھی تو خیال رکھتا ہوں، آپ دونوں کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے، اور میں اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانا چاہتا ہوں۔ مجھے شدید دکھ نے آن گھیرا کہ اب میرا بیٹا مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دے رہا ہے۔ یہ بات مجھے اندر ہی اندر کاٹنے لگی۔ میرے بیٹے کی شادی کو 2 ماہ گزر چکے تھے، اور میں چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے میرا بیٹا اپنی بیوی سے بدزن ہو جائے۔ اسے اپنی بیوی سے بدزن کرنے کے لیے میں نے ایک ہی ضد پکڑی کہ مجھے اب پوتا چاہیے۔ تو میرے بیٹے نے آگے سے مجھے کہا کہ جب خدا کا حکم ہوگا تو وہ ہمیں اولاد سے نواز دے گا اور یہ خوشیاں ہمیں ضرور دے گا۔ لیکن میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ کافی عرصہ ہو گیا، تم اپنی بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ لیکن میرے بیٹے نے ایک بار پھر مجھے ٹال دیا اور کہا کہ ابھی ہماری شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا ہے۔ میرا بیٹا بزنس کرتا تھا اور اس کو کام کے سلسلے میں اکثر باہر جانا پڑتا تھا۔ ابھی وہ کام کے سلسلے میں کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ 15 دنوں کے بعد جب وہ کام سے واپس لوٹا، مجھ سے ملنے کے بعد گھر میں خاموشی کو پا کر مجھ سے پوچھنے لگا کہ شانزے کدھر ہے؟ میں نے الٹا اپنے بیٹے سے سوال کیا، تمہیں نہیں پتا کہ وہ کدھر ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے کیا پتا کہ وہ کدھر ہے، میں تو اس کو گھر میں ہی چھوڑ کر گیا تھا۔ تو میں نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد شام کے وقت اس نے مجھے کہا کہ وہ اپنی ماں کے گھر جانا چاہتی ہے، تو میں بھلا اس کو کیسے روک سکتی تھی، اور وہ تو اسی دن ہی اپنی ماں کے گھر چلی گئی تھی۔ یہ سن کر میرا بیٹا بھی پریشان ہو گیا۔
اور مجھے کہنے لگا کہ شانزے مجھ سے پوچھے بغیر تو کبھی بھی نہیں گئی، اور اس بار اس نے پوچھا بھی نہیں۔ میں نے کہا پتہ نہیں، تم جا کر خود ہی دیکھ لو۔ اس نے شانزے کے نمبر پر کال کی۔ تھوڑی دیر میں ہی اس کا چہرہ بہت پریشان نظر آنے لگا۔ اس کو پریشان دیکھ کر میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ تو مجھے کہنے لگا کہ امی، شانزے میرا فون نہیں اٹھا رہی۔ میں پچھلے 15 دن اس قدر مصروف تھا کہ مجھے 1 منٹ بھی وقت نہیں ملا کہ میں آپ لوگوں سے بات کر لیتا، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، تم اپنی ساس سسر کے نمبر پر فون کرو اور ان سے بات کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اسے دیکھا کہ اس کے چہرے پر کالے سائے لہرائے تھے۔ وہ کھڑا کھڑا وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی حالت ایک دم بیماروں والی ہو گئی، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ اس کی حالت دیکھ کر میں تو ایک پل کے لیے گھبرا گئی۔ میں جلدی سے پانی کا گلاس بھر کر لائی اور اس کو پلایا، اور پھر اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ امی جان، شانزے تو اپنے مائکے گئی ہی نہیں ہے، اور اگر وہ پچھلے 15 دنوں سے یہاں بھی نہیں ہے تو پھر وہ کہاں جا سکتی ہے؟ میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا، شانزے تو بڑا سارا بیگ اپنے ساتھ لے کر گئی تھی اور مجھے کہہ کر گئی تھی کہ وہ کافی دن اپنی ماں کے گھر رہ کر آئے گی۔ یہ سن کر میرے بیٹے کے رہے سہے آسان بھی خطا ہو گئے۔ اس کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ تو اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں رہا۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر میں بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی، اور اس کے بعد ارتضیٰ میری بہو کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا۔ میں رات گئے تک انتظار کرتی رہی، لیکن وہ واپس نہ لوٹا۔ اب تو میری پریشانی مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنے بیٹے سے بہت پیار تھا اور میں اس کو کسی بھی صورت میں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ 2 دن تک میرے بیٹے نے مجھے انتظار کی سولی پر لٹکایا۔ تیسرے دن وہ تھکا ماندہ سا خالی ہاتھ گھر واپس لوٹا۔ میں نے جب اپنے بیٹے سے اس کی بیوی کا حال پوچھا تو اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ میں نے بھی پھر اپنے بیٹے کا ساتھ دیا اور اسے کہا کہ میں جانتی ہوں تمہاری بیوی تھی ہی بھگوڑی، اسی لیے تمہیں چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے لیے بہت حسین و جمیل لڑکی ڈھونڈ کر لاؤں گی جو تمہیں ہر حال میں خوش رکھے گی۔ میری تمام باتوں کو میرے بیٹے نے آرام سے سنا اور اس کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہماری زندگی اپنے معمول پر آ گئی۔ میں اب دن رات اسی جدوجہد میں رہتی کہ کوئی بہت خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی ڈھونڈ کر اسے اپنے جواں مرد بیٹے سے بیاہ دوں، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری یہ جدوجہد بہت کم عرصے تک کے لیے ہے۔ اور پھر ایک شام میرا بیٹا کام سے واپس نہ لوٹا۔ اس کا انتظار کر کر کے میری آنکھیں دکھنے لگیں، لیکن اس کی واپسی کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ میرے دل میں ہزاروں وسوسے تھے کہ آخر کہاں جا سکتا ہے۔ اگلا دن بھی میں انتظار کرتی رہی، لیکن کہیں سے کوئی خبر نہ آئی۔ شام کے وقت میرے نمبر پر فون آیا، جسے سن کر مجھ پر زمین اور آسمان تنگ ہو گئے۔ اسپتال والوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کا بہت شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ آج بہت مشکل سے شناخت کر کے آپ کو فون کیا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہ لگے کہ میں کیا کروں۔ میں پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگی۔ میرے آس پاس کے ہمسایوں نے جب میرے چلانے کی آوازیں سنی تو بھاگتے ہوئے میرے گھر میں چلے آئے۔ میں نے ان کو اپنے اوپر گزری ہوئی قیامت کے بارے میں بتایا، جسے سن کر سب کو بہت افسوس ہوا۔ پھر وہ مجھے اسپتال لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا پٹیوں میں جکڑا پڑا ہے۔ اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر میں زار و قطار رونے لگی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہو اور میں فوراً سے اپنے بیٹے کو پہلے کی طرح تندرست اور توانا کر دوں۔ 3 دن گزر گئے تھے، لیکن ابھی تک میرے بیٹے کو ہوش نہ آیا۔ اب تو میں دعا کر کے بھی تھک چکی تھی۔ تیسرے دن جب ڈاکٹر میرے پاس آیا اور اس نے مجھے ارتضیٰ کی حالت کے بارے میں جو بات بتائی، اسے سن کر میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا کوما میں جا چکا ہے۔ کوئی پتہ نہیں یہ کب کوما سے باہر نکلے گا، کیونکہ اس طرح کے مریضوں کو ٹھیک ہونے میں سالوں سال لگ جاتے ہیں۔ کبھی تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور کبھی نہیں بھی ہوتے، اور اگر خدا کا حکم ہو تو 1-1.5 مہینے کے اندر بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن امید کم ہے۔ میں نے ڈاکٹروں کی بہت منتیں کی، ان کے سامنے گڑ گڑائی کہ خدا را میرے بیٹے کو ٹھیک کر دو، جتنا پیسہ چاہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ڈاکٹروں نے مجھے کوئی بھی امید نہ دلائی۔ ڈاکٹروں نے جو وقت بولا تھا میں نے اپنی انگلیوں پر گن گن کر کاٹا، لیکن میرا انتظار رائے گا ہی گیا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وقت گزرتا گیا۔ 1.5 مہینے کے بجائے پورے 2 سال گزر گئے، لیکن میرے بیٹے کی حالت میں کوئی سدھار نہ آیا۔ 2 سال سے میں اپنے جوان بیٹے کو بستر پر یوں ہی چت لیٹا ہوا دیکھ دیکھ کر
روتی رہتی تھی۔ ایک دن میں میڈیکل اسٹور سے اپنے بیٹے کی دوا لے کر ہاسپٹل واپس جا رہی تھی۔ سامنے سے آتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر میں حیران اور پریشان رہ گئی کہ آخر یہ یہاں کیسے آ سکتی ہے۔ میں وہیں اسٹور پر کھڑی تھی اور میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی جلدی سے آس پاس نظر دوڑائے اسپتال میں داخل ہو گئی۔ میں نے جیسے ہی اس لڑکی کو دیکھا تو میں بھی اس کے پیچھے چلی گئی، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری بہو شانزے تھی۔ میں چپکے سے اس کے پیچھے گئی تو وہ لیڈی ڈاکٹر کے وارڈ کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے اس کا واپسی تک کا انتظار کیا۔ جب وہ واپس لوٹی تو میں نے اس کا چہرہ بہت کھلا کھلا دیکھا۔ میں بھی زمانہ شناس عورت تھی، 1 منٹ میں پہچان گئی کہ کیا ماجرا ہے۔ اس کے بعد شانزے مجھے میرے بیٹے کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے بھی اس جانب اپنے قدم لیے۔ شانزے اندر کمرے میں تھی اور اندر سے آتی آوازوں پر میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ شانزے ارتضیٰ کو کہہ رہی تھی کہ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ ہمارا جھوٹ ہم پر بھاری پڑ گیا، خدا نے ہمیں سزا دے دی اور آپ سچ میں کوما میں چلے گئے۔ مجھے ابھی تک اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس بہو کو میں زہر دے کر تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا تھا وہ زندہ کیسے بچ گئی، اور میرا بیٹا کوما میں نہیں تھا تو اب تک مجھ سے جھوٹ ہی کیوں بولتا رہا۔ یہ سارے سوال میرے دماغ میں گٹ مٹ ہونے لگے۔ ان کا جواب اور کوئی نہیں، صرف میری بہو شانزے ہی دے سکتی تھی۔ میں نے 1 منٹ سے پہلے اسپتال کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر جا کر جھنجھوڑ کر اپنی بہو سے اپنے ہر سوال کا جواب پوچھا۔ میرے سامنے دیکھ کر پہلے تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئی، پھر اپنا آپ مجھ سے چھڑوا کر جو باتیں اس نے مجھے کہیں ان کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ میں شاپنگ کے بہانے اپنی بہو کو بازار لے کر گئی تھی تو وہاں پر ہم ایک کیفیٹیریا میں بیٹھے۔ میں نے اپنے ساتھ زہر کی پڑیاں بھی رکھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی جوس کے گلاس لے کر ویٹر آیا تو میں نے اسے گلاس پکڑ لیے اور اپنی بہو کو باتوں میں لگا کر ایک گلاس میں زہر ملا دیا۔ جیسے ہی میری بہو نے جوس پینا شروع کیا میں نے اپنا جوس کا گلاس ایک ہی سانس میں ختم کر کے اسے کہا کہ میں 1 منٹ میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں، تم یہیں بیٹھو۔ اس کو وہیں بٹھا کر میں خود گھر آ گئی۔ میں نے اپنے بہو کے ساتھ یہ سب کچھ حسد میں کیا کیونکہ میں اپنی پسند کی بہو لانا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ مجھ پر اب کوئی الزام نہیں آئے گا۔ اگر مجھ سے کسی نے پوچھا بھی کہ تم اس عورت کے ساتھ تھی تو میں اسے کہہ دوں گی کہ یہ میری بہو ہے اور اس نے مجھے کہا تھا کہ اس کو بازار میں اور کام ہے، اسی وجہ سے تھوڑی دیر ہو جائے گی، اور میں گھر واپس لوٹ آئی اور اپنے بیٹے کو میں نے یہی کہا کہ تمہاری بیوی بھاگ گئی ہے۔ لیکن میں یہ بات نہیں جانتی تھی کہ میری بہو نے اسی وقت سب سے پہلے ارتضیٰ کو فون کیا جب اس کی حالت خراب ہوئی تھی۔ ارتضیٰ وقت رہتے اس کو اسپتال لے گیا اور شانزے بچ گئی۔ جب وہ دوبارہ ہوٹل والوں کے پاس آیا تو وہاں ایک ویٹر نے میرے بیٹے کو بتایا کہ جو عورت ان کے ساتھ آئی تھی وہ ان کے گلاس میں کچھ ملا رہی تھی۔ جب ارتضیٰ کو ساری سچائی کا پتہ چلا تو اس نے بھی میرے ساتھ کوما کا ڈھونگ رچایا تاکہ مجھے بھی تکلیف ہو۔ میرے سامنے وہ ناٹک کرتا رہا اور مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ اس نے شانزے کو بھی الگ گھر میں رکھا۔ جب میں اسپتال آتی تو وہ دوبارہ آ جاتا تھا۔ اس نے 1-2 ڈاکٹروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور 1 مہینہ پہلے ارتضیٰ کا سچ میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ کوما میں چلا گیا۔ میں اسے کبھی بھی موت نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جب مجھے یہ خبر ملی کہ میرا ارتضیٰ اب اس دنیا میں نہیں رہا تو میں پاگل ہونے والی ہو گئی۔ اس کے تجہیز و تکفین کے بعد میں خود کو بھی ختم کر دینا چاہتی تھی۔ پھر مجھے شانزے یاد آئی۔ میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے ارتضیٰ کی بیوی کا بہت خیال رکھا، وہ میرے ساتھ رہنے لگی۔ وہ بہت نیک تھی، میرے سارے خیال اڑن چھو ہو گئے۔ میں نے اسے بہت معافیاں مانگی لیکن وہ ہر بار یہی کہتی تھی کہ ہم نے بھی غلط کیا تھا، شاید خدا نے ہمیں سزا دے دی۔ جب شانزے کی ڈیلیوری کا وقت آیا تو میرے پاس اس کے علاج کے لیے پیسے نہ تھے۔ میں نے اپنا گھر بیچ دیا، اس پر پیسے لگائے، لیکن وہ تکلیف نہ سہ سکی، اپنے معصوم بچے کے ساتھ اس دنیا سے چلی گئی۔ میرا حسد میرے بیٹے کو کھا گیا اور مجھے عمر بھر کا روگ دے گیا۔ حسد میرا خاندان، میری نسل کو لے ڈوبا اور میں تہی دامہ رہ گئی۔ اب سڑک کنارے بیٹھی اپنے بیتے حالات کو یاد کرتی رہتی ہوں۔ لوگ ترس کھاتے ہیں مجھ پر اور میں ہنستی ہوں اپنی بے بسی پر۔